بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعرات اور جمعہ کے دن کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا ذکر شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر آپ جمعرات اور جمعہ کے دن نماز مغرب سے پہلے یہ ذکر سن لیں گے یا پھر یہ ذکر کریں گے تو فرشتے رزق لے کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ میری بہنوں، یہ جمعرات اور جمعہ کے دن کا بہترین وظیفہ ہے۔ آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک پوری نہ ہو، کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ میں ہو، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور اس میں کسی وقت کی کوئی قید نہیں، صرف آپ نے اذان مغرب سے پہلے کسی وقت بھی اللہ کے یہ نام کا ذکر کرنا ہے۔ آپ اس کو جب چاہیں اپنی مرضی سے اور آسانی سے پورا کر سکتے ہیں، نہ ہی اس میں کوئی قید ہے اور نہ ہی کوئی بالخصوص وقت مقرر ہے۔ آپ اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے، اب جائز حاجت آپ کی اولاد کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، کاروبار کے متعلق، گھر میں خوشحالی لانے کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، میاں بیوی میں محبت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی رزق کی، مال کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ ان تمام پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے جمعرات اور جمعہ کے دن یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب جو ذکر آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کے ذاتی نام یا اللہ اور اللہ کے صفاتی نام یا رزاق یا وہاب کا ہے۔ یا اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے اور یا رزاق اے رزق دینے والے، یا وہاب اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے بہت زیادہ معنی اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ اسم جمالی ہے اور اس کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکات ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اس کے معنی ہے بخشنے اور عطا کرنے کی، اور ایسی بخشش اور عطا کہ جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے بجا طور پر، صرف حقیقی طور پر وہی یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم اعظم کے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان، اپنے مال کو بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی محتاج نہ ہونے دے گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص فقر اور فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر اور فاقہ کو دور کر دے گا۔ اسی طرح اکابرین نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہاب کو 313 مرتبہ ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اسے سمیٹا نہ جائے گا۔ اس کے متعلق بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر 300 مرتبہ یا وہاب پڑھے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص دن میں 10 بجے وضو کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کر 3 تسبیح یا وہاب پڑھے تو کچھ دنوں میں ہی اس کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے اور اس کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میری بہنوں، اس عمل کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ منجات کی اور پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے پروردگار، تجھ سے کس وسیلے سے مانگوں تاکہ میری ہر دعا قبول ہو؟ تو جواب ملا، اس نام کا وسیلہ اختیار کر کہ جس کے ذریعے مانگنے والے کو ہم بے حساب عطا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام ہے؟ اس پر حق تعالیٰ نے اپنا نام یا وہاب بتایا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے اس نام کی کتنی طاقت، کتنی تاثیر ہے۔ تو اب آپ کو عمل کرنے کا طریقہ کار بتانے جا رہی ہوں۔ آپ جمعرات اور جمعہ کے دن مغرب سے پہلے اس ذکر کو کریں، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا وہاب یا اللہ۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا وہاب
یا اللہ یا وہاب یا اللہ، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب اسی طریقہ کار سے کم از کم 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ کثرت کی تعداد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ذکر چاہیں تو خود کریں، اس کا ذکر بھی سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے برکات ہوں گے۔ تو پھر آپ جمعرات اور جمعہ کے دن مغرب سے پہلے یہ ذکر کریں۔ انشاءاللہ اس ذکر کے سنتے ہی فرشتے آپ کے لیے رزق لے کر آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے اور اس کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکات ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کی ذات انہیں ضرور عطا کرتی ہے، اور جب ہم اللہ سے مانگیں گے، اپنے نبی کے وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا کرے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں بے حساب نازل فرمائے، بے حساب رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کریں اور اللہ سے محبت کریں، اللہ کے محبوب سے محبت کریں، تو اس کی برکت سے ہماری دعائیں سنی جائیں گی، ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب یہ عمل یا وظیفہ کریں تو بڑی ہی محبت اور عقیدت سے کریں، اللہ کا تقوی اختیار کر کے، اللہ تعالیٰ کے اخلاص اور اللہ کے نبی کی پیروی کے بعد اس چیز پر عمل کریں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت ہم تک پہنچ سکے، یعنی کہ درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت، بڑی ہی برکات ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ باحوالہ سورۃ احزاب۔ ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ پر درود و سلام ہو، لا تعداد بے شمار کہ اگر گنا جائے تو ختم نہ ہو، جس کے سبب ہمارے مالک اور خالق کے نزدیک ہمارے درجات بلند ہوں، جو کہ نجات ہے اور پیشانی پر تغمہ۔ اے اللہ، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، اور ہمیں دین حق پر چلنے والا بنا، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام، نبی کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔